السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل پر بہت سارے وظائف بتاتے ہیں، جس میں یہ بتاتے ہیں کہ ان وظائف کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا اور مال اور اسباب آنے کے ذریعے بنا دے گا۔ کل بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ ایک ہمارے شاگرد نے ہم سے سوال پوچھا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اس طرح کے جو وظائف بتائے جاتے ہیں اس کو ایک مفتی صاحب غلط کہتے ہیں کہ اس طرح کے وظائف گویا کہ نہیں کرنے چاہیے اور اس کے مقابلے میں دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیے بڑی بنیادی بات یہ ہے، جو جواب میں نے ان کو دیا وہی جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ دعا تو کرنی ہی ہے، دعا تو کرنی ہی ہے، اور اس کو تو گویا کہ زندگی کا لازمی جز بنا لینا ہے، وہ تو مانگنا ہی ہے۔ اور آد و وظائف جو بتائے جاتے ہیں ان کو جن بھی مفتی صاحب نے منع کیا، ان کے منع کرنے کی بنیاد یہ ہے کہ جو لوگ وظیفوں میں لگ جاتے ہیں وہ پھر محنت، کوشش، تگ و دو اور جد و جہد چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اسٹرگل کرنا گویا کہ ایک طرح سے بھول جاتے ہیں۔ وہ پسینہ بہانا چھوڑ کر ایک کونے میں بیٹھ کر وظیفے پڑھنے سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مال آنے لگے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لیجیے، پوری محنت، پوری کوشش، پوری جد و جہد کرنی پڑے گی، اس کے بعد وظائف کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے چیزوں کو کھول لے گا۔ کیونکہ وظیفے جو بتائے جاتے ہیں اکثر و بیشتر یہ بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں، قرآن و حدیث میں اکثر اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور یہ تجربات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ تو آپ کرنا چاہیں کر لیں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، ختم ہو گئی بات، دیٹس آل۔ یہ کوئی ایسا جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ ہم بیٹھ کر جھگڑنے لگیں۔ الغرض جو وظیفہ میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں وہ وظیفہ ایسا ہے جو گویا کہ وہ دعا ثابت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کوئی نئی دعا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دعا ہے جس کو ہم وضو کے درمیان میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کو اہتمام سے مانگنے لگے تو انشاءاللہ بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس کو اپنا گھر، اس کو اپنا کاروبار، اس کو بیت اللہ کی زیارت انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی، اور یہ بزرگوں کے تجربات سے ثابت ہے۔ اس لیے کوئی چاہے کر لے، کوئی چاہے نہ کرے، لیکن یاد رکھیے فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ جن کو فائدہ چاہیے وہ یقین کرنے والے ہی ہونے چاہیے۔ بے یقینوں کو اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ یقین لازمی اور ضروری چیز ہے۔ وہ دعا بہت آسان ہے، اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو مانگنا ہے۔ پڑھنے اور مانگنے کا فرق ہوتا ہے۔ پڑھنا یہ ہے کہ نارملی آپ ایک دعا ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ ایک الگ میٹر ہو گیا، اور دعا مانگنا یہ کہلاتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہو جائیں کہ آپ اپنی اس دعا کو اپنی تمنا بنا لیں اور اللہ کے سامنے پیش کر دیں، تو وہ دعا یقینی طور پر انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں جب دعا مانگتا ہوں تو مجھے قبول ہونے نہ ہونے کا کوئی میٹر میرے نزدیک نہیں ہوتا ہے، بلکہ میرا یقین یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہوگی ہی، کیونکہ اللہ جس دعا کو مانگنے کی توفیق دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو خزانہ بنا کر اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، قیامت کے میدان میں لوٹا دے گا۔ الغرض وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، اسکرین پر بھی آ جائے گی، چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو مانگیں اور پھر اللہ کی طرف سے آپ جلوہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا معاملہ کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہو کر رہے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے بہترین رزق عطا فرمائے اور اپنے گھر کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔